بسم الله الرحمن الرحيم. باب تحريم الهجران بين المسلمين فوق 3 أيام إلا لبدعة في المحجور أو تظاهر بفسق أو نحو ذلك. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم الهجرات. وقال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان المائدة. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. متفق عليه. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأة كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد يئس أن يعبد المصلون في جزيرة العرب ولكن في التهريش بينهم. رواه مسلم. التهريش الإفساد وتغيير قلوبهم وتقاطعهم. انتهى. ترجمہ و تشریح. مسلمانوں کے آپس میں 3 دن سے زیادہ بول چال بند رکھنے کے حرام ہونے کا بیان. البتہ بدعتی شخص سے یا اعلانیہ فسق و فجور کے مرتکب لوگوں سے ترک تعلق جائز ہے. یعنی جو لوگ بدعات، فسق اور اعلانیہ گناہوں میں مبتلا ہے، ایسے لوگوں سے تعلقات توڑنا جائز ہے، اور باقی لوگوں سے 3 دن سے زیادہ بات چیت بند رکھنا حرام ہے. قرآن میں ہے سورہ الحجرات میں: انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مومن آپس میں بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، لہذا تم اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو. حکم ہے کہ سارے لوگ بھائی ہیں. اگر اختلاف ہو جائے، آپس میں درار پڑ جائے، آپس میں اختلافات کی خلیج بڑھ جائے، تو مسلم کو معاشرے کے جو بھی فرد ہو اس کے لیے حلال نہیں کہ 2 آدمی میں آپس میں جھگڑا رہے اور یہ جھگڑا زیادہ دنوں تک باقی رہے. وہاں کے ذمہ داروں کی، وہاں کے علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ ان کو ملائیں. یہ اخلاقی فرض ہے اور اللہ کی طرف سے اس میں جو ہے حکم ہے. اللہ نے فرمایا: فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو. اصلاح کا مطلب کیا؟ کہ بگاڑ آ چکا ہے، خرابیاں پیدا ہو چکی ہے، فساد ہے، تب اس کی اصلاح کرو. یہ نہیں کہ کوئی ایسا معاشرہ ہو نہیں سکتا ہے مسلمانوں کا کسی ملک میں، کسی علاقے میں، جہاں مسلمانوں کا آپس میں اختلاف نہ ہو. اختلاف ہونا بڑا مشکل نہیں ہے، جہاں علاج کا نہ ہونا مشکل ہے. حضرت ابوالحسن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیماریاں ہونا بڑی مشکل بات نہیں ہے، اس کا علاج نہ ہونا یہ سب سے بڑی بات ہے. سب سے بڑا مشکل کام جو ہے علاج نہ ہو. جہاں فساد ہو، اختلافات ہو، اس کا انسداد اور اس کے جوڑ نہ ہو، اس کو توڑنے کا، اس کا حل نہ ہو، یہ چیز سب سے بڑا مشکل ہے. اب ہر مسلمان میں دیکھیے، بھائی میں بھی آپس میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن اس کو جوڑنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے. پڑوسی کا حق ہے کہ اس کو جوڑے. پڑوسی اگر نہیں کر سکتا ہے تو اس سے دور کا پڑوسی ہے، اس کا حق بنتا ہے. اس کے بعد یوں ہی معاشرے میں کوئی آدمی ذمہ داری سے بالا تر نہیں ہے. یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اس کو آپس میں لڑائی ہے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں. اگر آپ کو اللہ نے علم دیا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں اپنا رول ادا کریں. تو خیر کافی ہے اتنی بات. اب چلتا ہوں قرآن شریف کی ایک دوسری آیت کی طرف. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کام میں اور شرکسی کے کام میں آپس میں تعاون مت کرو. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 2 میں. اور دوسری جگہ بھی ہے
لیکن یہاں کلیئرلی ہے. تو کہنے کا یہ ہے کہ آپ اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے ایکشن سے، یا کوئی بھی طرح سے، مان لیجیے کوئی آدمی کمپلین لے کے آیا اور آپ اس کی بات میں آ کر کے آپ اس کے ہاں میں ہاں بول رہے ہیں، یہ بولنے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ آپ کو دوسرے فریق کا بھی نہ سن لیں. آپ اس کے سپورٹ نہیں کر سکتے جب تک کہ دوسرے فریق کا نہ سن لیں، بلکہ اس کو ہاں بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اوکے، آپ اتنا کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے، اس کو میں بلا کے پوچھتا ہوں مسئلہ کیا ہے. یہی حال ہوا. قرآن شریف میں لکھا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی بات. حضرت ایوب علیہ السلام، ان کا محراب تھا، مسجد تھی یا ان کا گھر تھا ان کا، یا ان کے جو ہے یعنی کیا کہتے ہیں قاضی لوگوں کا جو فیصلہ کرنے کا جو عدالت ہوتی ہے، وہ بہرحال وہ جگہ بیٹھے ہوئے تھے کہ محراب کے پیچھے سے دیوار طرف کر کے دو شخص اندر گھس گیا. آپ کہنے لگا اب تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دروازے سے آنا چاہیے ان کو. دروازے سے نہیں، دیوار پھلانگ کر کے آیا وہ دونوں. آپ حضرت گھبرا گئے. گھبرانے کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ گھبرائیے نہیں، ہم دونوں میں جھگڑا ہے، آپ اس کا حق کے ساتھ فیصلہ کیجیے اور باطل کے ساتھ مت ہوئیے. یہ بہت اہم ہے، نوٹس ہے، اور آپ لوگ تفصیل اٹھا کے دیکھ لیجیے گا. شاید سورہ صاد میں ہے یا سورہ صافات میں. سورہ صاد میں ہو. بہرحال وہ دونوں فرشتے تھے، آئے نبی تھے، فرشتے، یہ دونوں فرشتے تھے. انہوں نے پہچانا نہیں. سوال انہوں نے ایک نے کیا کہ دیکھیے ان کے پاس 99 بیویاں ہیں اور میرے پاس صرف یہ ہے، آئیے ہماری ایک بیوی مانگ رہا ہے. تو حضرت نے فرمایا قد ظلمک اخوک بسوالک ھذا، یہ سوال کر کے اس نے تو ظلم کیا تم پر. ان کے پاس 99 ہے، تم مجھ کو جو ہے تم سے ایک اور مانگ رہا ہے، یہ تو سراسر ظلم ہے. تھوڑی دیر کے بعد ان کو احساس ہوا کہ میں نے غلطی کیا ہے. کیا غلطی ہو سکتی ہے؟ آپ لوگ سوچیے کیا غلطیاں ہو سکتی ہیں. اتنا ہی واقعہ ہے. غلطی یہ ہے کہ انہوں نے دوسرے سے پوچھا نہیں، انہوں نے ایک کا سن کر کے بیان دے دیا، فیصلہ کر دیا. وہاں غلطی اتنی ہے کہ انہوں نے دوسرے سے پوچھا نہیں. وہاں لکھا نہیں، قرآن میں لکھا نہیں ہے کہ انہوں نے غلطی کی. آگے چل کے ان کو احساس ہوا کہ میں نے غلطی کی. فوراً اللہ تعالیٰ سے رجوع کیے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگی. اللہ نے انہیں معاف فرما دیا. یہ کتنی بڑی بات ہے. یہ تھوڑی سی غلطی نبی کی بات ہے، تھوڑی سی بات میں نیچے اونچے ہو گئی تو فوراً ان کو احساس ہوا کہ میں نے غلطی کی ہے. وہاں غلطی اتنی ہی سی ہے. آپ سیدھے پڑھ کے چلے جاؤ قرآن شریف تو نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ غلطیاں کیا تھیں. تو آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں سارے لوگوں کو کہ وہ الٹا کر کے آپ دیکھ لیجیے. صرف 2 لائن میں ہے. اردو والے تشریح ہے، اس میں آپ کو اچھی طرح سے سمجھا دے گا. آگے چلتا ہوں. 4 حدیث پڑھی ہے، 4 حدیث کا ترجمہ کرتا ہوں. اس میں اکثر حدیث پہلے گزر چکی ہے، صرف ترجمہ سے نکال دیتا ہوں. حضرت انس، پہلی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم ایک دوسرے سے تعلقات منقطع مت کرو، نہ ایک دوسرے سے منہ موڑو، نہ ایک دوسرے سے بغض رکھو، نہ آپس میں حسد کرو، اور آپس میں اللہ کے بندے بن کے رہو، بھائی بھائی بن جاؤ. کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بول چال بند رکھے. یہ پہلے حدیث کا ترجمہ پہلے 3-4 مرتبہ گزر چکی ہے، حدیث تصحیح کرنے کی ضرورت نہیں. دوسری حدیث حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلم کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی سے 4 رات سے زیادہ بات چیت بند کر رکھے. یہاں رات کا لفظ آیا ہے. اور دونوں جب ملے تو یہ منہ پھیر لے اور وہ منہ پھیر لے. ان میں سے بہتر وہ ہے جو سلام کے ساتھ آغاز کرے. سلام کہنا جو کہے گا اس کو زیادہ ثواب ملے گا، اور اگر جواب دے گا تو دونوں کو ثواب ملے گا. اگر ایک ہی جواب دیا تو دوسرا گناہ گار ہوگا، اور جس نے سوال کیا اس کو ثواب ہوگا. آگے چلتا ہوں، تصریح اس کی گزر چکی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ بھی حدیث 3-4 مرتبہ گزری جب بھی پڑھ رہا ہوں، کہ ہر یعنی پیڑ کو اور جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں. اللہ ہر شخص کو معاف کر دیتا ہے جس نے شرک نہیں کی ہوگی، سوائے ان لوگوں کے جن کا آپس میں بھائیوں کے درمیان اختلاف ہو، یعنی مومن بھائیوں کے درمیان اختلاف ہو.
تو ان کے بارے میں فرماتے ہیں ان کو ان کے حال چھوڑ دو جب تک کہ یہ آپس میں صلح نہ کر لیں. جب تک صلح نہیں کر لے تب تک اللہ تعالیٰ اس کو گناہ گاروں میں نہیں لکھتا ہے بلکہ چھوڑ دیتا ہے. ابھی گناہ میں نہیں، گناہ گاروں میں مت لکھو، دیکھو کب یہ لوگ توبہ کر کے اور اپنے احوال کی اصلاح کر لیتے ہیں تو پھر ان کو نیکوکاروں میں ہم لکھ دیتے ہیں، ان کے گناہ کو معاف کر دیں گے. اور آخری حدیث کی طرف جا رہا ہوں آج کے ترجمہ میں، آج کے تلاوت میں. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان ان بندوں سے مایوس ہو گیا ہے. دیکھیے غور کیجئے، شیطان ان بندوں سے مایوس ہو چکا ہے جو نماز پڑھتے ہیں. کس چیز سے مایوس ہو گیا؟ کہ وہ لوگ جزیرۃ العرب میں صرف نماز ہی پڑھیں گے، وہ اس کو شیطان بہکا میں نہیں لا سکتا، لیکن پھر تحریش بین ہوگی، لیکن ان میں آپس میں فساد ڈال کر کے ان کو نقصان پہنچا سکتا ہے. یعنی شیطان کا کام جزیرۃ العرب میں صرف آپس میں اختلافات کرنے کا ہے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا تو یہ مان لیجیے کہ جزیرۃ العرب میں کبھی بھی شرک نہیں ہوگا. بدعات تو بہت پہلے بہت لوگ قبروں کی پرستی اس پر کیا کیا کرتے تھے عرب میں. اللہ اکرم ہے کہ وہ بدعات ختم ہو گیا، اب شرک کے بھی شائبہ نہیں رہ گیا. علماء عرب اس پر بہت مضبوطی سے ہے کہ شرک نہیں ہو. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی توفیق دے کہ ہم اپنے علاقے میں بھی کم سے کم شرک سے بچے رہیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ رب العالمین.
سوال کیا اس کو ثواب ہوگا. آگے چلتا ہوں, تشریح اس کی گزر چکی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, یہ بھی حدیث 3-4 مرتبہ گزری جب بھی پڑھ رہا ہوں, کہ ہر یعنی پیڑ کو اور جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں. اللہ ہر شخص کو معاف کر دیتا ہے جس نے شرک نہیں کی ہوگی, سوائے ان لوگوں کے جن کا آپس میں بھائیوں کے درمیان اختلاف ہو, یعنی مومن بھائیوں کے درمیان اختلاف ہو. تو ان کے بارے میں فرماتے ہیں ان کو ان کے حال چھوڑ دو جب تک کہ یہ آپس میں صلح نہ کر لیں. جب تک صلح نہیں کر لے تب تک اللہ تعالیٰ اس کو گناہ گاروں میں نہیں لکھتا ہے بلکہ چھوڑ دیتا ہے. ابھی گناہ میں نہیں, گناہ گاروں میں مت لکھو, دیکھو کب یہ لوگ توبہ کر کے اور اپنے احوال کی اصلاح کر لیتے ہیں تو پھر ان کو نیکوکاروں میں ہم لکھ دیتے ہیں, ان کے گناہ کو معاف کر دیں گے. اور آخری حدیث کی طرف جانا ہوں آج کے ترجمہ میں, آج کے تلاوت میں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شیطان ان بندوں سے مایوس ہو گیا ہے. دیکھیے غور کیجئے, شیطان ان بندوں سے مایوس ہو چکا ہے جو نماز پڑھتے ہیں. کس چیز سے مایوس ہو گیا؟ کہ وہ لوگ جزیرۃ العرب میں صرف نماز ہی پڑھیں گے, وہ اس کو شیطان بہکا میں نہیں لا سکتا, لیکن پھر تحریش بین ہوگی, لیکن ان میں آپس میں فساد ڈال کر کے ان کو نقصان پہنچا سکتا ہے. یعنی شیطان کا کام جزیرۃ العرب میں صرف آپس میں اختلافات کرنے کا ہے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا تو یہ مان لیجیے کہ جزیرۃ العرب میں کبھی بھی شرک نہیں ہوگا. بدعات تو بہت پہلے بہت لوگ قبروں کی پرستی اس وقت کیا کیا کرتے تھے عرب میں. اللہ اکرم ہے کہ وہ بدعات ختم ہو گیا, اب شرک کے بھی شائبہ نہیں رہ گیا. علماء عرب اس بہت مضبوطی سے ہے کہ شرک نہیں ہو. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی توفیق دے کہ ہم اپنے علاقے میں بھی کم سے کم شرک سے بچے رہیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.